تو میں چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور آپ کی طرف مناسب کی جاتی اس مہینے کی نسبت کی جاتی ہے، میں پچھلے جمعوں کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کی کچھ خاص باب میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کچھ باتیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے میں آپ لوگوں کی سماعت کے حوالے کروں گا، اور پھر اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے کرامتیں سن لی، صرف یہ نہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم نے پڑھ لیا سن لیا، کسی بھی بزرگ کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں یا سنیں تو وہاں سے سبق حاصل کریں، وہاں سے کچھ سیکھیں کہ انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اپنے سیرت کے ذریعے، انہوں نے ہمیں کیا تربیت کی ہے اپنے سیرت کے ذریعے سے، ہمیں کیا پیغام دیا ہے، ہمیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی شان، اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روحانی رابطہ اور قلبی مضبوط ہو، اگر روحانی رابطہ اور قلبی عقیدت اگر مضبوط ہو، روحانی رابطہ اور قلبی عقیدت اگر مضبوط ہو تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت بطور کرامت آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اگر روحانی قلبی اور عقیدت مضبوط ہو سرکار غوث پاک سے تو آج بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت جو ہے نا بطور کرامت موجود ہے، بلکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود فرمان ہے، قول غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں نا غوث پاک کہ میرے مریدو ڈرو نہیں، مریدو میرے ڈرو نہیں، اللہ کریم میرا رب ہے، اللہ کریم میرا رب ہے، اور اللہ نے مجھے وہ رفعت و بلندی و مقام عطا فرمایا ہے کہ میں اپنے مریدوں کو پہچانتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے مریدوں کو پہچانتا ہوں۔ اب جتنے بھی سلاسل ہیں نا، ایک بات اور میں عرض کر دوں، جتنے بھی سلاسل ہیں، چاہے سلسلہ چشتیہ سے کوئی مرید ہوں، چاہے سلسلہ قادریہ سے ہوں، چاہے سلسلہ عالیہ سے ہوں، چاہے رضویہ سے ہوں، یہ تمام سلاسل مل کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ تمام سلاسل کا جو مجمع ہے، جو ستون ہے، جو جڑ ہے، وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، باقی تمام سلاسل اس کی ٹہنیاں ہیں۔ تو آپ کسی بھی سلسلے کے دامن کو تھامیں گے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں آٹومیٹک آپ شامل ہو جائیں گے، آٹومیٹک شامل ہو جائیں گے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ رفعت و بلندی و مقام عطا فرمایا ہے کہ میں اپنے مریدوں کو پہچانتا ہوں، میں مریدوں کو میں پہچانتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، یہ غوث پاک کا قول ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، میں یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے دوستوں، میرے مریدوں، میرے محبوں سے جو بھی کوئی ٹھوکر کھائے گا تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا، میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ پھر آگے غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کی عزت و جلالت کی قسم، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کہ میرا ہاتھ اپنے مریدوں پر ایسا ہے جس طرح سے زمین پر آسمان کا سایہ ہے، تمام مریدوں پر میرا ہاتھ اس طرح سے ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے، اللہ اکبر، آسمان کا سایہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میرے مریدوں میں سے کوئی عالی مرتبہ والا نہیں بھی ہوا تو کوئی مذائقہ نہیں، میں اپنے رب کے بارگاہ میں عالی مرتبہ والا ہوں، میں اپنے رب کے بارگاہ میں عالی مرتبہ والا ہوں۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا نا کہ اللہ نے بڑی عظمت اور رفعت بلندی عطا کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی سیرت طیبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی آتا ہے کہ صوفیہ کرام نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام یہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے کہ قیامت تک جتنے بھی غوث ابدال قطب آئیں گے دنیا میں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے، حضرت خضر علیہ السلام۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے رب کی طرف سے کہ جو قیامت تک غوث قطب ابدال ہوں گے زمین پر، اللہ کا پیغام ان تک وہ پہنچائیں گے۔
یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. تو کسی بزرگ نے نا خضر علیہ السلام سے پوچھا تھا غوث پاک کے تعلق سے، خضر علیہ السلام سے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے نا اختلاف ہے. بعض محققین نے کہا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، بعض نے کہا کہ نبی ہیں، لیکن ولی ہونے پر زیادہ محققین کا صحیح قول ہے. بہرحال تو حضرت خضر علیہ السلام سے کسی بزرگ نے پوچھا تھا جب وہ آئے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے بارے میں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں. تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی ولی کو ولایت کا منصب عطا نہیں کرتا جب تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں اس ولی کے بارے میں سفارش نہ کر دے. اب مقام کا اندازہ لگائیں، اللہ نے غوث پاک کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ولی کو اس وقت تک مقام میں ولایت عطا نہیں فرماتا جب تک اللہ کی بارگاہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ولی کے بارے میں سفارش نہ کر دے. اللہ اس کو ولایت کا مقام نہیں عطا فرماتا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت خضر علیہ السلام کہ اتنے مقام اللہ نے سرکار غوث پاک کو عطا فرمائے ہیں کہ جب تک کوئی ولی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کی اعتراف نہ کر لے، جب تک کوئی ولی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کا اعتراف نہ کر لے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کو بزرگی عطا نہیں فرماتا ہے. تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کو بزرگی عطا نہیں فرماتا ہے. اور پھر اس وقت تک کسی ولی کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی ولی کو اس ولایت کے مقام پر اور کمال درجہ اس وقت تک نہیں عطا فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی کو جب تک کہ اس کے دل میں یا پھر وہ ولی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کو، اس کے دل میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کمال درجے تک نہ پہنچ جائے. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کو مرتبہ اور اس کے جو درجات ہوتے ولایت کو عطا نہیں فرماتا ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ.